بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوزخ کے خوفناک عذابات کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، انشاءاللہ آج سنیں گے۔ اللہ والوں کے دوزخ کی وجہ سے خوف جو ہے یہ ہم لوگ پچھلے درس میں بھی ہم لوگ کافی سن چکے ہیں، آگے آپ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ آج کیا کس کا سنتے ہیں، چلے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی بن فضیل بن عیاض کی بے ہوشی۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، جبکہ میرے ایک پہلو میں ان کے صاحبزادے علی بھی نماز میں شریک تھے۔ جب حضرت فضیل نے سورہ الحاقم التکاثر کو پڑھا اور لتخن الجحیم تک پہنچے تو علی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور حضرت فضیل کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے آگے پڑھ سکتے۔ پھر انہوں نے ہمیں خوفزدہ آدمی کی نماز پڑھائی۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر میں علی کے پاس رہا تو ان کو آدھی رات تک جا کر آرام ہوا۔ امام علی بن فضیل کی جہنم سے آزادی کی تڑپ کیسی تھی، ذرا دیکھیں گے۔ امام ابو نعیم نے حضرت فضیل سے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات علی کے گھر کے صحن میں جھانک کر دیکھا، وہ کہہ رہے تھے جہنم اور جہنم سے چھٹکارا کب ہوگا۔ چلیے ان کے آگے کی حدیث بھی سنتے ہیں کہ سبق کو سنتے ہی کیسے بے ہوش ہو گئے۔ علی ایک دن ابن عیینہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں جہنم کا ذکر تھا۔ علی کے ہاتھ میں کسی چیز میں بندھا ہوا کاغذ تھا جو ابن عیینہ کے حدیث کے سبق میں حدیث سے لکھنے کے لیے لائے تھے۔ بس ایک زوردار آواز نکالی اور زمین پر گر گئے اور کاغذ بھی گرا دیا، ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ جب امام سفیان بن عیینہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ اگر میں جانتا ہوتا کہ یہ یہاں موجود ہے تو میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ اس کے بعد جب خدا نے چاہا تو ان کو ہوش آیا۔ ان کا خوف دیکھتے ہیں۔ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عمار کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن میں نے مسجد حرام میں بات چیت کی اور کچھ جہنم کے حالات ذکر کیے تو میں نے فضیل بن عیاض کو دیکھا کہ انہوں نے دوزخ کے یہ حالات سن کر ایک چیخ ماری، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے وقت فضیل رحمۃ اللہ کی حالت کیا تھی، ذرا سنتے ہیں۔ ابو نعیم کی کتاب الیہ میں لکھا ہے کہ علی بن فضیل نے ایک بار امام کے پیچھے نماز پڑھی اور امام نے نماز میں سورہ رحمان پڑھی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو علی کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں سنا امام نے یہ پڑھا ہے، وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 72۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلی والی آیت نے مشغول کر لیا تھا، جس کا ترجمہ ہے چھوڑے جائیں گے تم پر صاف آگ کے شعلے اور دھواں کی ملی ہوئی، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ سورہ رحمان کی آیت 35۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زور و قطار رونا۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتلایا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود تھا جب وہ مدینہ کے حاکم تھے۔ ایک آدمی نے ان کے پاس یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اور جب جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ایک زنجیر میں کئی بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 13۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، یہاں تک کہ ان پر رونا غالب آ گیا اور ہچکیاں بلند ہونے لگیں تو اپنے مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر چلے گئے اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔
حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا عجیب واقعہ سنتے ہیں۔ ابو نعیم انصاری کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین کے گھر کو آگ لگ گئی۔ یہ اس سمے سجدے کی حالت میں تھے۔ لوگ ان کو آواز دینے لگے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، آگ سے بچاؤ کر لیں۔ انہوں نے اپنا سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بھی بجھ گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اس آگ سے غافل کر دیا تھا؟ فرمایا کہ دوسری آگ نے، یعنی کہ جہنم کی آگ نے۔ حضرت سلیمان دارانی جہنم کے دو پہاڑوں کے بیچ کی ایک مثال دیتے ہیں، چلیے سنتے ہیں۔ احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ادھکتر میرے سامنے یہ شکل بن جاتی ہے کہ میرا سر جہنم کے دو پہاڑوں کے بیچ ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ میں جہنم میں لٹکایا گیا ہوں، یہاں تک اس کی گہرائی تک جا پہنچا ہوں۔ تو ایسا شخص جس کی یہ حالت ہو، وہ اس دنیا میں کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ نماز کی حالت میں کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے بھائی، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ چچا جان، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی نماز شروع کرتا ہوں تو دوزخ کی شکل میرے سامنے آ جاتی ہے، بس اس کے خوف سے روتا ہوں۔ عطا سلمی کا نفس دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی ایک شکل بن جاتا تھا، چلیے سنتے ہیں۔ سرار فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سلمی کو ان کے روتے رہنے پر جھڑکا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے سرار، تو مجھے اس حالت پر کیوں جھڑکتا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے؟ جب میں دوزخیوں کو اور جو عذاب و سزا ان پر اللہ کی اور سے نازل ہوگی ان کو یاد کرتا ہوں تو میرا نفس میرے سامنے ان کی ایک شکل بن جاتا ہے، تو میرے نفس کے بارے میں کیا چارہ ہے؟ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑ دیے جائیں اور جہنم میں پھینک دیا جائے تو وہ کیوں نہ روئے اور چیخ و پکار کیوں نہ کرے؟ جس شریر کو عذاب دیا جا رہا ہو وہ کیا کرے، کیوں نہ روئے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ کہ عقل مند آدمی جہنم کے ذکر سے چنتت ہوتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عابل فضیل فرماتے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہو اس کو جنت کے ذکر کے بجائے جہنم کا ذکر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ حضرت یزید رقاشی کے خوف کی حالت سنتے ہیں کہ آپ کو زیادہ رونے پر برا بھلا کہا گیا اور کہا گیا کہ اگر جہنم تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تو تم اس سے ادھک نہیں رو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور جنتی ہونے کے باوجود اتنا روتے ہو جتنا ایک جہنمی کو رونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہنم تو میرے اور میرے ساتھیوں اور جنات و انسان بھائیوں کے علاوہ کسی کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ کیا تو نے آیت سورہ رحمان کی آیت 31 نہیں پڑھی؟ نغفر لکم ایھا الثقلان، کہ اے جن و انس، تم جلد ہی تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ کیے جاتے ہیں۔ نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھی جس کا ترجمہ ہے تم دونوں پر قیامت کے دن آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے انکاری ہوں گے جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسا سرخ چمڑا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے انکاری ہو جاؤ گے۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے انکاری ہو جاؤ گے۔ یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ یعنی تم جھٹلاتے تھے،
وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگاتے ہوں گے، یعنی کبھی آگ کا عذاب ہوگا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا۔ یہ سورہ رحمان کی 35 سے 44 تک آیت ہے، تلاوت فرمائی۔ پھر اپنے گھر میں لڑکھڑانے لگے، چیخنے اور رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ رابعہ عدویہ کا ایک آیت پر بے ہوش ہونا۔ حضرت رابعہ عدویہ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی جس میں جہنم کا ذکر تھا تو انہوں نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی، بہت دیر تک ہوش نہ آیا۔ حضرت ابن وہاب حمام میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی سے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنی، اور جب دوزخ والے جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوں گے، سورہ غافر کی آیت ہے، تو حضرت ابن وہاب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انہوں نے نہانے کے پاؤڈر سے غسل کیا لیکن ان کو معلوم تک نہ ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اور جس طرح سے جہنم کے خوف سے اللہ والوں کا ذکر ہم سن رہے ہیں، اللہ والوں کے قصے ہم سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسا حال ہمارا بھی حال بنا دے تاکہ ہم بھی دوزخ سے بچنے والے بن جاوے، اور دوزخ جو کہ ہمیشہ میں جو جس میں اندر گیا اس سے بڑی ناکامی کسی کی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانا بناوے، اس کا اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔